الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے سورہ زمر کی آیت 32 سے شروع کرنا ہے۔ آپ کا کوئی سوال ہو جو اس سے پہلے آیات میں نے پڑھائی ہیں؟ اچھا، ایک بات جلدی سے بتائیں کہ قرآن قرآن کی آیات کو سمجھنے کا سب سے پہلا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بتائیں ذرا۔ آپ ماشاءاللہ سب قرآن کے طالب علم ہیں، کہ کسی قرآن کی آیت کو سمجھنا ہو تو بہترین طریقہ کیا ہے اس آیت کو سمجھنے کا؟ جلدی بتائیں۔ ٹھیک ٹھیک ترجمہ کیا جائے اس آیت کا سر۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ بے تک کی بات کر رہے ہیں۔ سر پہلے اس صورت کا شان نزول پتہ ہونا چاہیے، کس دور میں وہ نازل ہوئی ہے اور کون سے کمات میں۔ وہ ایک جنرل بات ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں اب بڑے غور سے سنیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک آیت میں کئی کئی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا صحیح آیت کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس میں کتنے حصے ہیں، تاکہ ان ایک ایک حصے کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، میں یہ روز آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں آج میں آپ کو بالکل سمجھاؤں گا مثال سے جب درس دوں گا، کہ سب سے پہلے صحیح اس آیت کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ شان نزول اپنی جگہ، جیسے ارم نے کہا یا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک اس کے پورے مضامین کا احاطہ نہیں کریں گے، اور پورے مضامین کا احاطہ ہوتا ہے اس آیت کو بریک ڈاؤن کرنے میں۔ اب بات نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں۔ اب مثلا آیت 22 آیت 32 ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو پہلی میں آیت پوری پڑھتا ہوں۔ یہ اصل میں ہم غلطی یہی کرتے ہیں، جب پوری آیت پڑھ لیتے ہیں اور مضامین کا تعین نہیں کرتے، خود بھی سمجھتے ہیں یا دوسروں کو سمجھاتے ہیں، تو ہم خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں۔ اب بڑے غور سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آیت 32 پڑھ رہا ہوں۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذا جاءه۔ یہ ایک، اور دوسرا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ دوسری ٹاپک مضمون ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اب میں جب اس پہلے کو سمجھ لوں گا نا، کہ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذا جاءه، یہ اصل میں اس کو بھی میں دو میں بریک کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ایک ہی رکھا۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں اور الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ان دونوں میں کو جب الگ الگ سمجھوں گا تو پوری آیت مجھے کھل جائے گی۔ اچھا، اب پہلی بات بڑے غور سے سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کذب علی اللہ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اللہ پر سر جھوٹ، یہ ایک دفعہ جو ہے نا کذب ہے، اور دوسری دفعہ اللہ و کذب ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَهُ۔ اچھا، اب پہلی تو بات اس میں کیا سمجھنے کی ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس میں کیا سمجھنے کی بات ہے، بتائیں مجھے۔ سر اس نے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ ڈاکٹر صاحبہ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ کذب علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھا، وہ کیا ہے، مثال دیں مجھے۔ اگر یہی نہیں سمجھ آئی تو پھر آیت کی خاک سمجھ آئے گی ہمیں۔
سر ایک جھوٹ باندھنا تو یہ کہ اللہ نے اپنے لیے کوئی اولاد بنا لی، یعنی شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، شرک بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، ہر قسم کا شرک۔ پہلے یہ بالکل کلیئر ہو کہ اللہ پر جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی صفات کو پیروں فقیروں میں سمجھتے ہیں، وہ اتنی بدبختی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، حالانکہ طاقت، قدرت، اختیار، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ قیامت کے دن اس کو سب معلوم ہے، اعضاء میرے گواہی دیں گے میرے خلاف، تو وہ اس پہ نہیں، ذرا ان کا دل تنگ پڑتا ہے۔ لیکن جب ان کے پیروں کا ذکر ہوتا ہے، جناب ان کھل کھل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ پر یہ جھوٹ باندھا ہے کہ اللہ کو یہ مجبور کر دیں گے کہ مجھے قیامت کے دن چھڑا دے۔ میں اس کی تفصیل آپ کے پاس جب آئے گی تو بتاؤں گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ پہلے آیت کے اندر جو چیز ہو اس کو ہم کھول کے، جیسے اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے، اب مجھے سمجھ آ گیا۔ ارم نے جیسے بتایا ہے کہ اللہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ کوئی شرک کرے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو پہلی بات، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا جَاءَهُ، اور پھر اس کو بھی جھٹلائے جو سچ لے کے آیا ہے۔ اب سچ انبیاء لے کے آئے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ہر نبی پر وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، ساری تفصیلات قرآن نے کھول کھول کے بیان کی ہیں۔ اور جو انبیاء پر اعتراض لوگوں نے کیے ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کی ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس کا جواب بھی دیا ہے قرآن نے۔ یہ بات سمجھ رہے نہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ۔ سر اچھا، جی سر، اب جزاک آپ اللہ خیر۔ دیکھیں کہ پہلی بات کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ نمبر ایک، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، مثال سے واضح ہو گیا۔ نمبر دو، اور اس کو جھٹلائے جو انبیاء لے کے آئے ہیں، انبیاء کی دعوت کو جھٹلائے، یا کتابیں جو اس دعوت کا ریٹن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا سلسلہ ہے اس کو جھٹلائے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کو سب سے بڑا ظالم کیوں کہا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ ٹھیک پر سر، کہ سر حق میں کمی کر دی، جو اللہ تعالیٰ کا مقام تھا اور جو انبیاء کا تھا، حق میں کمی کر دی، ان کے جھٹلا دیا ان کو۔ یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ حق تھا جو اللہ نے ان تک پہنچا دیا۔ اس کا انکار سب، اللہ نے کتنی احسان فرمایا کہ اس بندے کو بتا دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اب وہ باطل کے ساتھ چمٹنے رہنے کی وجہ سے حق کو انکار کرتا ہے، لہذا یہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ نہ اس کی دنیا سدھرے گی۔ آپ دیکھ لیں کافروں کو، دو لگے ہوئے ہیں صبح شام دن رات، اور مومن اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا اسی طرح زندگی گزارتا ہے، بڑا اطمینان اور سکون سے رہتا ہے کہ موت کے بعد والی زندگی انشاءاللہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ اس میں دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری ہے۔ لہذا یہ ہے اس کا مطلب کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور نمبر دو، اللہ کی بات کو جھٹلایا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب آپ نے دیکھا کہ آیت کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں کافرین سے مراد کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اوپر جو دو باتیں بتائی گئی ہیں، ہاں، اب آپ نے دو باتیں، جو یہاں کافرین سے مراد وہ کافر ہے، وہ منکر ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، نمبر دو
انبیاء کی دعوت کو، جو اللہ کا حکم ہے، اس کو جھٹلائے۔ اب آپ دیکھ لیں کس قدر ہمیں کلیئرٹی ہو گئی ہے اس آیت کے بارے میں۔ کیوں؟ ہم نے اس میں جتنے مشکل باتیں تھیں، الفاظ تھے، ان کا معنی بھی سمجھ لیا اور مثال سے بات سمجھ لی۔ اچھا، کوئی اور سوال جو اس کے آیت کے حوالے سے ہو، تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں؟ اب میں آپ کو 3 آیتیں اور بتاتا ہوں، اور آپ ذرا ان کو لکھیں۔ پہلی آیت ہے سورہ انعام کی 21، لکھ لی آپ نے؟ سورہ انعام آیت 21 اللہ تعالیٰ جب قرآن سے تشریح کرتے ہیں نا، ذرا غور سے سنیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَّبَ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، بالکل وہی بات جو اوپر، یہ جو پہلی بات تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ بالکل وہی بات ہے۔ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں، اس کے احکامات سے انکار کیا جو انبیاء لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز نہیں فلاح دیتا۔ اب ظالم کون ہے یہاں پر اس آیت میں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے۔ ہاں نہیں، دو چیزیں، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ پر کی آیت کا انکار کرنے والا۔ اب سورہ ہود کی 18 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب جب یہ قرآن سے قرآن کی تحقیق کر لیتے ہیں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربهم ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنۃ اللہ علی آیت نمبر بتا الظالمین۔ شازیہ صاحب آپ کا مائک کھلا ہوا ہے؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، میں نے سورہ ہود کی آیت 18 پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو فٹافٹ کھول کے اور سورت 18 آیت 18 سورہ ہود کی نکال لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذب، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یعرضون علی ربهم، وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کب؟ موت کے وقت، موت کے وقت سے لے کر وہ سارا سلسلہ ان کا وہاں اعمال کا شروع رہے گا۔ وہ یقول الاشہاد، اور گواہ کھڑے کر دیے جائیں گے، اور وہ گواہ کیا بتائیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ظالم کون ہے بلا؟ اب آیت کے اندر رہیے تاکہ بالکل کلیئر۔ ظالم سے مراد جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہوئے، اس اللہ کے سامنے جو سب کچھ جانتا تھا۔ آخری اور تیسری آیت ہے سورہ عنکبوت کی 68۔ سورہ عنکبوت کی 69 کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ والذین جاہدوا فینا، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ لنہدینہم سبلنا۔ اچھا، اب یہاں 68 میں سنیں بالکل، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِّبَ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، بالکل وہی بات جو ہماری اس آیت سورہ زمر کی 32 ہے۔ وہ شخص، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن افترا علی اللہ کذب، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق لما جاءہ، اور حق کو جھٹلا دیا جب اس کے پاس آیا۔ یہ حق کون لے کے آئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء انبیاء، سارے انبیاء لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان کا ٹھکانہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو آپ کے آیت کے 32 کے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی کسر رہ گئی ہے اس آیت کو کھول کے سمجھنے کے لیے؟ جب ہم نے اس کا پورا ہر ایک لفظ کا بھی اندازہ کر لیا،
سمجھ لیا اور پھر قرآن سے آیات کو بھی سمجھ لیا تو بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جو آپ بھی فالو کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جو ہم ایک آیت کا ترجمہ کر کے پھر اس کے ایکسپلینیشن میں لگ جاتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کیوں؟ مضامین کئی ہیں۔ اب سنیں آگے، آپ کو بالکل سمجھ آئے گا۔ آج 33 میں اللہ فرماتے ہیں، چند الفاظ کی آیت ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اب میں نے اس کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ والذین جاء بالصدق، اس کا ترجمہ ہے کہ جو شخص سچائی لے کے آیا۔ اب سچائی انبیاء لے کے آئے ہیں، اللہ کی کتابیں لے کے آئی ہیں۔ وہ صدق بہی، اور اس پر ایمان لا کے جنہوں نے اس کی تصدیق کر دی، سچ کی۔ تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عمل کر کے دکھایا۔ پہلے اس کو سچ مانا، ایبسولوٹ ٹروتھ وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، اس پہ یقین کر کے اس پہ من و عن عمل کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ ہے اس کا وصدق بہ کا مطلب، کہ اس پر اس کو یقینی سچ مانا، اور اس پر اس یقینی جب سچ مانے گا تو عمل بھی اس پہ حق ادا کرے گا۔ وہ عمل حق ادا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں سرٹیفکیٹ ایسے لوگوں کو جو والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور بندے نے اس کی تصدیق کی، ایبسولوٹ ٹروتھ بھی جانا اس کو، پھر اس پر عمل کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المتقون، یہ ہیں متقی۔ متقی کی ڈیفینیشن ہمیں یہاں سے مل گئی کہ وہ شخص جس نے انبیاء کی بات کو برحق مانا کہ حق یہ ہے، نمبر 1، نمبر 2، اس پر عمل کرنے کا بھی حق پورا کیا، یعنی اس کو عمل اس طرح کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور یہ صحابہ اور صحابیات نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ کوئی 7-8 لفظ کی آیت ہے، لیکن 3 حصے میں نے کیے ہیں آپ کے سامنے۔ کیوں؟ سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، اور آپ بھی اسی چیز کو فالو کریں، یہ قرآن کو سمجھنے کا ٹھیک طریقہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی آیت 33 کی؟ جی سر۔ جی جزاک اللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب چلتے ہیں آگے، آیت 34 میں چلتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا میں کس قدر اس جنت کو ڈسکرائب کر کے، اس جنت کے بارے میں کہ کتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی۔ بلا جنت اتنی بڑی نعمت کیوں ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ سر ہر دیکھیں، نعمت ہوگی اور ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ما یشاؤون۔ او جو انسان دیکھیں نا، آپ کے ساتھی نیک، آپ کے جنت میں برائی کا نام و نشان نہیں، نعمتیں وہ، جیسے شبانہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تصور بھی یہاں ممکن نہیں ہے، اتنی حسین اور جمیل، اور پھر ہم دائمی ہمیشہ کے لیے۔ تو اگر میں اس دنیا میں جو امتحان ہے، اگر میں اس کو پہلی جو آیت 33 ہے کہ جو حق آیا ہے اس حق کو ٹھیک ٹھیک مان کر اس پر عمل کروں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اللہ کہتے ہیں دیکھو تمہیں ملے گا کیا؟ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کو وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اب ذرا یہاں ایک بات سنیں، خواہش آج اس دنیا کی بات نہیں ہے، جب جنت مل جائے گی انسان کی پوری ذہن ساخت چینج ہو جائے گی، وہ اللہ کا اتنا فرما بردار ہوگا کہ وہ یہ دنیا میں مت قیاس کریں اس کو دنیا کی زندگی پر کہ ہمارے ساتھ نفس ہمارا لگا ہوا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوگا، اللہ اسی کو جنت میں بھیجیں گے جس کا تزکیہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم خواہش کرو گے۔
اچھا جنت میں خواہش کیا ہوگی بلا جلدی بتائیں. یہ مادی چیزیں وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوں گی. انسان اتنا اپنے رب سے راضی ہوگا نا کہ وہ مجھ سے راضی ہو کہ اس نے مجھے جنت دے دی. اب میں اس کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھوں. تو کتنی حسین ہے کہ جہاں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. اور آگے کہا دیکھیں، اب یہ اتنا ٹکڑا میں نے سمجھ لیا نا، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. یہ کن کا بدلہ ہے؟ جو دنیا میں محسن کا رویہ اختیار کریں، احسان کا، کہ نیکی کرنے کا بھی حق ادا کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو آپ دیکھ لیں، کوئی 6 الفاظ کی آیت ہے اور 2 ٹکڑوں میں نہیں کروں تو بات سمجھ نہیں آتی. تو محسنین وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ایمان بھی مثالی اور اس کے مطابق عمل بھی مثالی. کوئی سوال آیت 34 پر؟ اچھا یہاں ایک خاص بات ہے اس آیت میں، بلا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. کیا خاص بات ہے؟ جزا سر اس کی. ڈاکٹر صاحبہ کیا جزا تو اللہ نے دینی ہے، اسی لیے، لیکن یہاں جو ما لفظ ہے، یشاؤون ما نہیں یشاؤون نہیں 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 نہیں، سر یہی سر متقون اور عند محسنین. ربہم محسنین کی متقون اور محسنین کیا فرق اے 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 عند اے. ربہم. ہے؟ عند ربہم. ہاں یہ ہوئی نا بات. کس نے کہا عند ربہم؟ جی میں درتاج. بہت عمدہ بہت عمدہ. جنت نہیں کہا، عند ربہم. اب یہ ہے وہ بات. کیسے طالب علم ہیں آپ؟ قرآن کو سمجھیں. عند ربہم تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں اس کو ملے گا، اللہ کے پاس ملے گا. اور اس آپ سنیں، اس آیت کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر ہی نہیں بلکہ مرنے کے وقت سے دخول جنت تک کے زمانے میں بھی مومن صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی رہے گا. عذاب برزخ ہو، روز قیامت کی سختیاں ہوں، حساب کی سختگیری ہو، میدان حشر کی حاضری ہو، وہ اللہ کے ہاں اس کو سب جگہ پر سکون اطمینان رہے گا. عند ربہم. جتنا آپ غور کریں گے نا اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا. قرآن کتنی عظیم بات ہے، ذرا سوچیں. تو یہ ان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے جو موت کے وقت مومن کی جان بڑی آرام سے نکالی جاتی ہے. قبر میں اس کے لیے عالم برزخ کا جو عذاب ہے اس کو نہیں ہوتا بلکہ جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. وہ بڑے آرام اور سکون سے پہنچے گا میدان حشر میں، جہاں پہنچنے کے لیے کافروں کو سر کے بل چل کے جانا پڑے گا. وہاں جو ایک دن کتنے ہزار سال کا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اس میں مومن کو اللہ تعالیٰ بالکل سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم اپنے رب کے ہاں یہ سارے فائدے لے سکیں. آمین. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. الحمدللہ. اچھا اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ انعامات کیا ہوں گے ان لوگوں کے. اب ذرا سنیں، ایک اور کافروں کے لیے بھی سائیڈ بائی سائیڈ میں اللہ نے بتا دیا. لِيَكْفِرَ اللَّهُ أَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. نہیں سر جی، یہ ہے لیکفر اللہ. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے ہیں انہیں اللہ کے حساب سے ساقط کر دے. اللہ معاف کر دے گا برے اعمال کو. اور پہلے سے یہاں تک رکیے، اللہ تعالیٰ کن کے برے اعمال کو معاف کرے گا جہاں جو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں؟ جلدی بتائیں. محسنین کے سر.
सर जी जो तौबा करके पलट आएगा अल्लाह ताला की तरफ। हाँ, जब अब जरा आप उस वक्त को कुरान जिसके मुखातिबीन वो लोग हैं जो इस्लाम ले आए, जब उन्होंने अल्लाह के नबी पर ईमान लाकर कुरान के अहकामात के हक अदा किया, तो अल्लाह कहते हैं मैं जो उन्होंने जहालत में या गुनाह किए थे वो सारे माफ कर दूंगा। क्यों? उन्होंने ईमान लाने के बाद इंतहा कर दी। ये सहाबा और साहबियात को बड़ी बड़ी, बड़ी अलाउंस अल्लाह दे रहा है। लियुकफ्फिरल्लाहु अन्हुम अस्वा अल्लज़ी अमिलू, सारे बुरे अमाल जो हैं अल्लाह उनको हिसाब में लाएगा ही नहीं। क्यों? सहाबा ने ये काम किया, साहबियात ने, और मोमिन ने उन तमाम अमाल से जब सच्चा ईमान लेके आया उसने बिल्कुल सब छोड़ दी बुराइयां और नेकियों पर बिल्कुल पूरी तवज्जो मरकूज रखी। तो फिर अल्लाह कहते हैं कि मैं उसके उसके बुरे अमाल को भी माफ कर दूंगा। लेकिन याद रखें, ऐसे लोगों को हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना होगा कि जिनके माल मारे हैं उनको वापस करने होंगे। अच्छा, यहाँ एक तो ये वादा है, और एक और मैं आपको यहाँ हदीस आपके सामने रखूं ताकि आपको पूरी तरह अंदाजा हो जाए। ये हम जब बयान करते हैं ना तो हम लोगों को कहते हैं बस जी अल्लाह ने तो माफ कर दिया आपको। याद रखें, एक शख्स शहीद हुआ और साहबा ने बड़ी खुशियां मनाई कि इसको शहादत का मर्तबा मिल गया। हुजूर ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सादिक ने फरमाया, नहीं, इसने एक चादर चोरी की थी बैतुल माल की, इस वजह से इस पर अभी जन्नत में जाना तो वो चीज रुकावट बनी हुई है। तो आप याद रखें और मैं भी याद रखूं कि हमें किस तरह हलाल का ख्याल रखना होगा। ये थी बात। अब अल्लाह कहते हैं वयजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून, और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाए। तो ईमान लाने के बाद जब साहबा साहबियात ने बेहतरीन अमाल किए तो अल्लाह कहते हैं उनका तो मैं अजर दूंगा, जन्नत दूंगा, और वो जो जहालत में उन्होंने ईमान लाने से पहले उनको मैं माफ कर दूं। अब बताएं कितना रहीम और करीम है हमारा रब। अगर हम उसकी बात माने तो देखें कि इंसान कितना बड़ा फायदे में रहेगा। तो ये सहाबा और साहबियात, चाहे उन्होंने अखलाक हों, इबादात हों, मामलात हों, जो भी उन्होंने बेहतरीन अमाल किए हैं, इस हवाले से अल्लाह उनको ज़रूर अजर अता फरमाएगा। और जो जाहिलियत में उनसे गलतियां सरजद हुई अल्लाह माफ कर देगा। सूरह तहा की आयत नंबर 70 है। जी, सर कैसे आदमी का जमीर हाँ, गवारा आयत करता है नंबर कि अल्लाह की 70, नाफरमानी की जाए ना। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा। ये आयतें पढ़ देना डॉक्टर साहिबा, बड़ा आसान है। मुझे ये बताएं कि वहां साफ लिखा है इल्ला मन ताबा व अमल सालिहन, सिर्फ तौबा काफी नहीं है, जिंदगी अमल के भी हर सर। अमल में अमल साले किया हो। जी सर। जी बिल्कुल। उन कंडीशंस को सामने रखें। ये हम आयतें पढ़ के लोगों को सुला देते हैं आराम की नींद, नहीं, वहां बताया गया है कि ईमान लाकर तौबा की और तौबा के बाद अमल साले की इंतहा कर दी, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जैसे साहबा और साहबियात ने की। जी सर, ऐसा ही है। हाँ, मुंह से फौरन आयतें मत इस्तगफार पूरा करता करें, रहे। आयत पढ़ने से पहले कंडीशंस बता दें। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये थी आयत 35, और अब आपको समझ आ गई। जी सर। देखें ना, आज हमने ये समझ रखा है
کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ بس یہ ہم نے توبہ کہہ دی، توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ او ہو آگے اللہ من تاب و اصلح، اپنی پوری اصلاح کی طرف توجہ دی۔ جی اچھا اب آیت 36 پہ آئیے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اچھا اب ذرا بڑے غور سے سنیں، یہ میں نے ٹکڑا الگ کر دیا۔ پھر وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ دوسرا ٹکڑا الگ کر دیا اس کا، اور تیسرا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اب میں تینوں کو الگ الگ سمجھوں گا، پوری آیت مجھے کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ پہلا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وَيُخَوِّفُونَكَ، اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف دلاتے ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا خوف دلاتے ہیں۔ پہلے تو اس کو دونوں میں تعلق کیا ہے جلدی بتائیں۔ سر جو کفار تھے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرک سے منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اتنی بابرکت ہستیاں ہیں، اونچی ہستیاں ہیں، یہ تو آپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں تو یہ آپ کو برباد کر دیں گے۔ کیا بات ہے، بہت عمدہ ارم، بہت عمدہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی جن کافروں جن پر تکیہ ہے، ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں، کوئی قدرت ہی نہیں، کوئی اختیار ہی نہیں، وہ بت ہوں یا پیر فقیر ہوں جن پہ وہ اس طرح کا آئیڈیا رکھتے تھے۔ اللہ کے پاس تو ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، سارا اختیار، سارا اقتدار اس کے پاس۔ تو اللہ کیا خوب فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ان تمام طاقتوں کے ساتھ۔ مومن جو ہے نا یہی توکل ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ کس سے ڈرتا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور کافر کیا کرتے ہیں؟ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور تمہیں یہ ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، ان لوگوں سے جو آپ کے علاوہ ہیں، جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ کی طاقتیں، جبکہ وہ مخلوق ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں سرے سے، طاقتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کافی ہے۔ میں اب ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، اور آپ ذرا غور سے سنیں گے۔ آخری بات اللہ نے فرمائی وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، تو اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ اب یہاں بڑے احتیاط سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ جو سر گمراہ جی نہ جو کرتا ہے۔ خود گمراہی پہ جو چلنا چاہتا ہے۔ ہاں اب اللہ نے دنیا میں انسان کو ایک بڑی لمیٹڈ آزادی دی ہے، اس کو سمجھیں۔ اس آزادی کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھا کر اللہ کے حکم کے خلاف چلا۔ دنیا میں اس نے فحاشی، اریانی، پتہ نہیں کیا کیا ان کافروں نے کیے، اور جو آج مسلمان بھی کر رہے ہیں، حکمران ہوں، ججز ہوں، آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اب اپنی طاقت سے ڈرائیں یا کسی اور چیز سے، اپنے خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے ڈرائیں، یہ ہیں وہ لوگ جو من یضلل اللہ، جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو اختیار دیا، لہذا انہوں نے اختیار کا مس یوز کر کے تو اللہ نے بھی اجازت دے دی۔ یہ ہے، اس کو پوری طرح سمجھیں بات۔ فما لہ من ہاد، اس کو کوئی صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اس نے خود فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا برائے راستے پہ چلنے کا، گمراہی پر چلنے کا، اللہ نے بھی اس کو اجازت دے رکھی ہے، اللہ کا اصول ہے یہ۔ لہذا اللہ نے کیونکہ اس کو گمراہی کا دے دیا، اور وہ گمراہ خود ہوا، اور اس کے بعد اس کو کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے تو گمراہی کرنی ہے۔ تو یہ تھی آیت 36۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور سوال کریں۔
آگے آیت جی آ گئی ہے سمجھ. اچھا، اب آیت 37 کو بڑے غور سے سنیے. میں اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کروں گا. پہلے پوری آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ ہی مجھے بتائیں کہ دو ٹکڑے کون سے ہونے چاہیے. وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ، جس کسی کو اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں. اس کے کون سے دو ٹکڑے کریں گے سمجھنے کے لیے؟ سر یہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ تک ایک ہے، أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام تک دوسرا ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اب یہ جو من یادہ اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اب یہاں بالکل آپ نے کھول کے بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ہدایت فِينَا، مانگتا ہے سر. والذین جہدوا فینا، پہلے سچی طلب، پہلی بات، اور اس کے بعد پکی کوشش کہ اس طلب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اب خود یہ زندگی میں تجربہ کیا ہے. جب میں نے پکا وعدہ کر لیا نا کہ میں نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے استاد دے دیے، ایسے کتابیں دے دی جن سے مجھے ہدایت ملتی گئی. وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بے ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بندوبست کر دیتا ہے. یہ ہے جی سر، جیسے ابھی یہ 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. آمین آمین ثم آمین. یہ جو دیکھیں نا، یہی وہ کوشش ہے کہ آپ پورا 1 گھنٹہ اس قرآن کو سمجھنے کی پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ من یہدہ اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فما لہو من مضل، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سچی طلب اور طلب کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ بالکل کھول کے بات بتائیں، ورنہ لوگ کہتے ہیں وہ جی اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی. اللہ نے چاہت کو مشروط کر دیا. اللہ کی چاہت اس بات پر مشروط ہے کہ آپ پہلے کوشش، سچی طلب بھی رکھیں گے اور کوشش بھی کریں گے، پھر اللہ آپ کو ہدایت دے گا. قرآن نے کھول کے بتا دی ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے ہدایت کے بارے میں. اچھا، یہ جو اللہ نے آگے کہا ہے الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں، یہ کیوں کہا؟ بھائی سوچنے کی کیا بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس سر اللہ یہ نے پورا بندوبست کر دیا ہدایت کا، اس کے پیدا کرتے وقت اس کے اندر فلہمہا فجورہا و تقواہا، پھر اس کے لیے انبیاء بھیجے، اس کے لیے کتابیں نازل کی. اب اگر اس حق کا وہ انکار کرتا ہے جس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے خود کیا، اب اس کے لیے کیا اللہ ذو انتقام نہیں ہوگا؟ اللہ زبردست العزیز نہیں ہوگا؟ بتائیں نا مجھے. اللہ تو ہے ہی طاقت اور قدرت والا، اور جی اس سر. نے برائی کو بدلہ دینا ہے برائی کا. لہذا اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں زبردست بھی ہوں اور انتقام دینے والا ہوں، کس سے؟ اس شخص سے جس نے میرے اس سارے بندوبست کو پہلے باطنی اس کو ہدایت دے دی، پھر اس کے پاس نبی انبیاء بھیجے، دعوت دی، اور انبیاء نے کر کے دکھایا. اب اگر نہیں تو پھر اللہ اس سے بدلہ ضرور لے گا. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ الحمدللہ سر. جزاک اللہ. اچھا، اب ذرا آئے نا آیت 38 پہ. بڑی پیاری آیت ہے، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. میں اس کو آپ کے سامنے کھولوں گا. آیت 38 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آج بھی آپ بالکل یہ اس وقت اور آج بھی اور ہر زمانے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو نا، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا کارنامہ
اور پھر صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس کو آج تک اس طرح اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا بھلا؟ کٹا کافر بھی کیا جواب دے گا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ کوئی اور جواب ہو نہیں سکتا کہ یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے۔ لام بھی تاکید کا ہے، لام پہلے لا یقول اور نون پہ شد ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ یہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، یہ جب اعتراف کرتے ہیں کافر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی اس کا اعتراف کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ آپ غفور الرحیم ہے سر، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی جو بھی کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں 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 ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن اور کھول کے بتایا ہے کہ غفور الرحیم کن کے لیے ہے اور عزیز ذو انتقام کن کے لیے۔ اوپر آج 37 میں پڑھ چکے ہیں۔ سر جی توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، الوہیت کو نہیں مانتے۔ اب سنیں، آپ یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن پہ غور کرنے کے بعد آپ کو کھلیں گی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پیدا تو کر دیا اس نے، لیکن اس کے بعد وہ لا تعلق ہو گیا۔ یہ ہے سب سے بڑا نقطہ، کہ وہ اللہ کو حاضر ناظر ہر کام کرنے پہ اس کی ہدایت پر وہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں بس اس نے پیدا کر کے پیدا تو کیا، لیکن اس کے بعد پھر ساری ذمہ داریوں سے اس نے اپنی جان چھڑا لی ہے۔ نعوذ باللہ۔ ذرا سوچیں اس بات کے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یعنی سر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے ان کو۔ معرفت دیکھیں، غلط سمجھ ان کی جو ہے وہ یہی ہے کہ بس اللہ نے پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا، اب نہ اللہ دیکھ رہا ہے نہ کر رہا ہے، جو ہم مرضی یہ کریں۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ ہاں بھائی، ہو گیا؟ تو پھر رکھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ جی، اب سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ قرآن کی آیات اور بھی بتاؤں گا آپ کو۔ جی سر۔ جو سال کی۔ اچھا، ایک کام کرو، یہ اٹھاؤ، میں ادھر سے اٹھاؤ، دونوں والیوں لے لو۔ یہ والیوم یہاں ہے۔ اچھا، اب آگے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، قل اے نبی ان کو کہیں، افرأیتم کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ما تدعون من دون اللہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر اگر اللہ مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کر لے، حل ہن کاشفات الضر کیا وہ اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کتنا پیارا سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ جو تمہارے پیر فقیر ہیں یہ کچھ اس کا مداوع کر سکتے ہیں؟ کتنا پیارا سوال ہے۔ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قرآن نے بالکل ایسے دلائل دیے ہیں جو بندہ اگر واقعتاً اس کو دنیا کا مفاد عزیز نہ ہو، حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، اوپر ٹاپ پہ پڑی ہوئی ہیں دونوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہے او ارادنی برحمت، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ارادہ فرما لے، احسانوں کا، حل ہن ممسکات رحمتہ کیا وہ اس اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیسے سوال ہے، ذرا بتائیں کہ آج ہم ایمان کے دعوے بھی کر رہے ہیں اور پھر
نوٹ فرمائیں ذرا. اچھا میں ایک حدیث بھول گیا نہ، آپ نے یاد کرائی ہے، آیت 35 پر. پہلے میں وہ اس کو مکمل کر لوں. جی میں کہنے لگی تھی، میں نے کہا شاید آپ اس کے ساتھ مکمل کر کے کریں گے. نہیں نہیں، آپ جو ہے مجھے ذرا یاد کرایا کریں نا، میں بھی تو آپ انسان ہوں، بھول جاتا ہوں. سنیں، حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اور بڑے غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کی آواز غائب ہو گئی ہے. ایک منٹ، میں ذرا وہ حدیث دیکھ رہا ہوں، ایک سیکنڈ. اب بڑے غور سے سنیے، بڑی پیاری حدیث ہے. ہر حدیث ہی پیاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو شخص چاہتا ہو سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل رکھے. پہلی بات کہ جو شخص اس بات پر کہ میں سب سے طاقتور ہوں، جو اس کس پر توکل کرے؟ اللہ پر. کیوں؟ اللہ ہی اس کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ تو جی سر. جی سر جی سر، الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. یہ دونوں کتابیں والیوم 1 اور والیوم 2 ٹاپ پہ. تعلیم القرآن نہیں، وہ ساتھ پڑھیے، نام لکھا ہوا ہے اگر تمہیں. اچھا، تو جس شخص کو واقعتاً اللہ پر توکل ہے نا، کہ نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس بات کا اس کو یقین ہے، وہ دنیا میں ہر آدمی اس سے ڈرتا ہے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ سب سے طاقتور بننا چاہتے ہیں، صرف توکل اللہ پہ، طاقت قدرت نفع نقصان کا مالک. نمبر 2، جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اسے چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے پاس، جو اس کے ہاتھ میں ہے. پھر سمجھیے، پڑھیے، سنیے. جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، پہلا تھا نا کہ طاقتور ہو جائے، اب غنی ہو جائے، تو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو میرے پاس اس وقت ہے نا، میرے اللہ چاہے تو مجھے اس اور زیادہ دے سکتا ہے. اور یہ خیال میرا جو ہے، یہ میرا یقین جو ہے، یہ مجھے دنیا میں ہر ایک چیز سے بے نیاز کر دے گا. دولت مندوں کی دولت سے تو میں اللہ کا سب سے ایسا بندہ بن جاؤں گا کہ جو غنی ہوگا. اور آخری بات، کوئی سوال یہاں تک؟ اللہ اکبر. آخری بات سنیں. اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو وہ کیا کرے بلا؟ اللہ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. ہوئے ہوئے ہوئے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. کہ وہ اللہ سے ڈرے. جب اللہ سے ڈرے گا تو بندوں سے ہرگز نہیں ڈر سکتا. کتنی زبردست ہے. پیجز لکھے ہوئے اس میں، تیسری مت لے کے جاؤ.
جی اب حدیث سن لی آپ نے، اپنے اندر مومن یہ چیزیں پیدا کرے. والیوم 1 2 ہے، یہ 1 ہے، دے جو لکھا ہوا آگے پیجز. جی کتنی پیاری حدیث ہے، ذرا غور فرمائیں. کاش میں اور آپ اللہ پر توکل کر کے اور سب سے زیادہ طاقتور بن جائیں. توکل اس وقت آتا ہے جب ہم اللہ کو پہچان لیں کہ نفع نقصان زندگی موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے. ایسا آدمی کسی سے نہیں ڈرتا. سر جی جو نمبر 2 حدیث آپ نے پڑھی ہے کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اس سے چاہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرے، اس کو تھوڑی وضاحت کریں. وہ آپ اگر غور فرمائیں نا تو اس میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خزانے ہیں نا اس کے پاس، بے شک. وہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس سے جو میرے ہاتھ میں ہے. لہذا میں اس کے خزانوں کو یقین سے سمجھتا ہوں، اس لیے میں بڑا غنی ہوں. مجھے کسی کی دولت، کسی کی پرواہ نہیں، کسی کے پاس کتنا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا رب جو ہے اس کے پاس خزانے ہیں ہر چیز کے. سبحان سبحان، بہت پیاری حدیث، بہت پیاری. سبحان. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر جی، جزاک اللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں آیت 39 پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنی جگہ اپنا عمل کیے جاؤ. نہیں سر جی، ہم نے یہ آیت پوری نہیں پڑھی، 38 پڑھ رہے تھے، آدھی پڑھی ہے. کون سی 38؟ جی جی، یہ آپ نے آدھی پڑھی ہے. ہم اچھا نے پڑھ لی ہے حل ہن یہاں سے کشفۃ. کل حسبی اللہ علیہ جزاک اللہ توکلت. جزاک اللہ. جی اچھا اب پہلا حصہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ ہر کافر کہتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان کو، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کیونکہ دنیا میں کھل کھیلنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے بس اللہ نے پیدا کر دیا، لیکن اللہ بے تعلق لا تعلق ہو گیا. اچھا اس لیے تو وہ قال افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے لیے، اگر اللہ کسی تکلیف میں تمہیں گرفتار کرے تو کبھی چھڑا نہیں سکتے، اور اللہ اگر اپنی رحمتیں عطا فرما دے آپ کو تو وہ رحمتوں کو روک نہیں سکتے. بیت بس ہیں. کل حسبی اللہ، اللہ اکبر، میرے لیے کون کافی ہے؟ میرا رب میرے لیے کافی. ہاں میرا اللہ. میرا اللہ ہی اس کافی. لیے کہ طاقت اور قدرت کا سرچشمہ وہ ہے. علیہ توکلت، اب آپ کا توکل بھروسہ صرف اس پر ہونا چاہیے جو ساری طاقتوں اور قدرت کا مالک ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، جو واقعی توکل کرنے والے ہیں وہ اسی پر توکل کرتے ہیں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جزاک دیکھیں اللہ سے. ایمان کس طرح ہمارا بڑھتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. بے شک اس آیت کو پڑھ کے کتنا ایمان ہمارا بڑھ گیا اللہ ہے. اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا ہی ایمان نصیب فرمائے. آمین آمین. آمین. اچھا اب ذرا آئیے دیکھیں کس قدر ایک سر جی دوسرے. ایک جی سوال ہے. سر جی یہ جو کل حسبی اللہ علیہ توکل کے اوپر، سر جی وہ ہمیں صبح شام وہ جو 7 مرتبہ پڑھنے کا کیا کہا گیا سورۃ توبہ کی جو آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ سنت سے ثابت ہے کہ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو پڑھیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اصل بات یہ ہے جب میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا نا تو آپ یقین مانیں یہ میرا توکل اللہ پر بڑھے گا، بشرطے کہ میں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. اگر بے سمجھے آپ ساری دنیا کی دعائیں مانگ رہے ہیں نا تو آپ کا ذہن کبھی مطمئن نہیں ہوگا. مطمئن انسان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ رب کی یہ طاقت ہے اور میرا رب وہی اللہ ہے جس کے پاس یہ ساری طاقتیں ہیں، تو لہٰذا مجھے اسی پر توکل کرنا چاہیے.
آیت پڑھنے ضرور پڑھیں دوسری آیت، لیکن خدا کے لیے لوگوں کو پہلے کھول کے بتائیں کہ اس کا اصلی مفہوم کیا ہے، اس کے بعد جب بتائیں گے تو لوگوں پر اثر ہوگا۔ اگر آپ نے آیتوں پہ آیتیں پڑھ دیں اور اصل چیز نہ سمجھی اس نے کہ توکل ہوتا کیا ہے، توکل کس پہ کرنا چاہیے۔ کوئی سوال سر جی جلدی کیجیے۔ ایک بات میری بھی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کہتے ہیں ہم سورہ بقرہ روز پڑھتے ہیں مگر مطلب انہیں ایک آیت کا بھی نہیں پتا، عمل اس پہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہم تو روز پڑھتے ہیں سورہ بقرہ۔ جی سر، اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا۔ آپ اگر میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن بار بار مطالبہ کرتا ہے کہ یہ قرآن نازل ہدایت کے لیے کیا گیا، ہدایت اس وقت ملے گی جب میں سمجھوں گا کہ اس قرآن نے سورہ بقرہ ہو یا کوئی بھی صورت ہو، اللہ نے کیا فرمایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے۔ جب تک میں وہ نہیں سمجھوں گا، آپ مجھے بتائیں نا، قرآن نے تو اوپننگ میں بتا دیا پکے مسلمان کی یہ شرائط ہیں، کافر کا 6 اور 7 میں بتا دیا، پہلی 5 میں یہ بتا دیا، پکا مسلمان جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہوں گی، صفات ہوں گی، کافر کی کیا صفات ہوں گی، اور منافق کی۔ سب سے پہلے اب پکا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کو سمجھے گا، پڑھ کے معنی سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، ورنہ اگر اس نے ساری زندگی ختم پہ ختم کرتا رہا اور اس نے اس بات کو نہ ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل، سمجھ، ذہانت سب کچھ دی ہے اس لیے کہ پہلے اس کتاب کو پڑھوں جو مجھے اپنی زندگی کا مقصد بتا رہی ہے، صرف جی پڑھنا اور ایک لفظ نہ سمجھنا، یہ آپ حیران ہوں گے کہ حفاظ کرام جو ہیں وہ ساری زندگی بس اسی پہ اکتفا کیے ہوئے کہ میں نے حفظ کیا ہوا۔ تو جی سر۔ خدا کے بندے، تیرے اوپر تو لازم ہے، آسان ہے کہ تو اس کے ایک ایک لفظ کو عربی زبان سمجھ، قرآن کی زبان سمجھ۔ اچھا، اب کیونکہ وقت ہو رہا ہے تو اگر اجازت دیں تو ہم آیت 39 جو ہے وہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن آج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے یہ سیکھیں کہ ٹھیک ہے کہ سر انشاءاللہ اس آیات جو آیت زیر مطالعہ ہے اس میں مضمون کون کون سے بیان ہوئے ہیں، تاکہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور ایک ایک حصے کو سمجھیں، مثالوں کے ساتھ سمجھیں، جیسے میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس سے آپ کو قرآن پوری طرح سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر جی، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو توفیق دے سمجھنے کی۔ آمین۔ سر جی ایک بات شیئر کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیں۔ جی سر جی، سورہ بقرہ سے متعلق یہ بات ہے کہ ایک حافظ قرآن ہے لیڈی، اور بہت اچھا حفظ ہے انہیں کہ وہ ہمارے قاری صاحب کی غلطیاں بھی پکڑتی ہیں۔ تو سر جی وہ تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں حافظ ہیں، تو سر جی وہ روزانہ کی بیس پہ قرآن پڑھتی ہیں۔ تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے وہ بتایا سارا، اور پھر مجھے بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے فیصد ہمارے لیے احکامات رکھے ہیں، یعنی 80% احکامات، جیسے میں نے انہیں سمجھا دیا۔ سر جی اب تقریباً 2 مہینے بعد ان کا مجھے فون آیا، تو کہتی ہے میں حافظ قرآن تھی اور میں روزانہ کی بیس پر ہی تقریباً سورہ بقرہ کو پڑھتی تھی، حفظ کرنے کی اس میں کہ یاد رہے۔ تو سر جی کہتی ہیں کہ جو اب مجھے سورہ بقرہ کا مطلب اور معنی مفہوم سمجھ آیا کہ یہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو اللہ اب مجھے پتا چلا کہ سورہ بقرہ کیا ہے۔ میں اتنے سال میں نے ایسے ضائع کر دی، میں نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ مسئلہ یہ ہے میڈم کہ ہمارے علماء بیچارے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بس پڑھو، پڑھنے کا ثواب ہے۔ پڑھنے کا ثواب اس وقت ہے جب پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کیا، اگر صرف جی سر۔ پڑھا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے نہ اس کو آپ کے ایمان اور یقین کا حصہ بنا سمجھا، نہیں تو نہ آپ نے عمل کیا تو نہ آپ کے ایمان۔ دیکھیے قرآن اس ایمان کو ادھورا ایمان سمجھتا ہے۔ میں نے ذرا آپ نکالیے سورہ بقرہ کی آیت 85، جلدی سے نکالیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے
کہ ایمان، یہ ایمان بالکل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ نکال لیا آپ نے بقرہ کی 85؟ جی سر جی جی۔ اچھا، اب آپ خود ذرا پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اس کی مثال کیا ہے کہ تم ایمان کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ مجھے مثال دیجیے ذرا۔ سر جو چیز پسند ہو اس پہ عمل کر لو، جس سے مشکل پیش آ رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ، اس کو مثال چھوڑ دو۔ مثال کنکریٹ مثال، یہ غلط مثال ہے۔ سر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، رشوت لے رہا ہے حرام حلال ساتھ میں۔ کما رہا ہے، اس کی تمیز نہیں ہے، اور سود کھا رہا ہاں، یہ ہوئی نا بات کہ سود، بینک میں سود پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ملک میں سود کتنا عام ہے۔ تو یہ تکفرون ببعض ہے کہ قرآن کے اس حصے پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے اور اتنا بڑا برا عمل ہے کہ اس کی مثال کیا دی ہے۔ اب سنیں، اللہ کہتے ہیں سنیں سنیں، غور سے سنیں، فما جزاء من يفعل ذلك منکم، جو تم میں سے یہ عمل کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی جو آپ کے ملک کو آج درپیش ہے۔ وہ یوم القیامت یردون الی شد العذاب، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب، جہنم کے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو اللہ کو سب پتہ ہے، جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہارے عزائم ہیں کہ اللہ کے دین کو کس طرح دور رکھنا ہے، وہ سب پتہ اس کو۔ بے شک۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایمان اللہ کے کہاں قابل قبول نہیں، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی۔ اب بتائیں مجھے، جو روز سورہ بقرہ پڑھے اور وہ سود کھائے، تو وہ حرام کام کرے، حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، تو کیا اس نے سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ اللہ اکبر۔ سر جی میری اپنی بہو حافظ قرآن ہے الحمدللہ، کہ میں اب اس کو سمجھاتی ہوں کہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، تو وہ اب تفسیروں کے ساتھ پڑھتی ہے، اور میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو پہلے ان چیزوں کا پتہ تھا؟ کہتی ہے نہیں امی، آپ نے مجھے اس طرف لایا ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اچھا، ایک آیت اور بھی دیکھ لیں ذرا جلدی سے، وہ ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت 208۔ نکال لی آپ نے؟ جی سر جی۔ اچھا، اب 208 میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہم اس سورہ بقرہ روز پڑھنے والے جو ہیں وہ بیچارے ان چیزوں سے کس قدر نابلد ہیں۔ اچھا، 208 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ، تمام مومنین و مومنات یعنی کے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو۔ کیا مثال ہے اس کی پورے کے پورے دین میں؟ تمہارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت تقاضا کرتا ہے، تمہارے اخلاق، تمہاری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق بالکل افضائل اخلاق سے تم پوری طرح اپنے آپ کو راستہ کر لو، رذائل اخلاق دور تک بھی آپ کے ساتھ نہ ہو، اور معاملات سراسر قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ شادیاں ہوں، بے پردگی ہو، مخلوط محفلیں ہوں، یہ ساری کی ساری دین کے احکامات کے خلاف ہے۔ آگے جو قرآن کھول کے بیان کرتا ہے، اچھا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو؟ جلدی بتائیں۔ جس پہ آج کل ہم چل رہے ہیں، بےہودہ لباس پہن رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے ہمارے میں، نہیں، پہلے آج کے اندر رہیے، اس طرح بات دیکھیں، پیچھے گمراہی۔
ایک منٹ جب پورے کے پورے دین پر نہیں چلیں گے تو پھر شیطان کے قدموں کی جہاں پیروی جہاں آپ آؤٹ ہوں گے، شادیاں ہندوانہ رسم پہ کریں گے، رہائشیں اور مخلوط محفلیں ویسٹ کی ہوں گی، تو پھر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ سوچیں ذرا، قرآن کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہماری زندگیاں قرآن سے بہت دور ہٹی ہوئی ہیں۔ یہ دو آیتیں جو ہے نا، پہلی آیت کہ اگر پارشلی جزوی عمل کیا تو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب، اور یہاں بتا دیے کہ پورے کے پورے دین میں داخل۔ ان دونوں آیتوں کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگوں کو سب کو اللہ پاک توفیق دے، ہم کے اولادوں کو، آمین تمام دنیا کے آمین۔ مسلمانوں کو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سر۔ اللہ پاک سب کو توفیق دے، ہم لوگ کے اولادوں کو توفیق دے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ آمین۔ جیسی